السلام علیکم دوستو، سچ ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری دنیا کے متعلق وہ باتیں بتاؤں جو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک پیرس کی طرف لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو پیرس فرانس کا کیپٹل ہے۔ پیرس کو دنیا کا فیشن کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو فیشن ٹرینڈز چلتے ہیں وہ پیرس سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ پیرس کو مقامی زبان میں لا ویلے لومیر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب سٹی آف لائٹس یعنی روشنیوں کا شہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیرس اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ آئیفل ٹاور سے تو آپ سب لوگ واقف ہی ہوں گے۔ ہر سال سینکڑوں سیاح پیرس کا رخ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پیرس کے نیچے کیا موجود ہے۔ دوستوں پیرس کے نیچے ایک پورا قبرستان آباد ہے۔ اس شہر کے نیچے 60 لاکھ لوگوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کیٹاکومز آف پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ یوں ایک انتہائی خوبصورت دکھنے والا شہر دراصل ایک قبرستان کے اوپر آباد ہے۔ یہ قبرستان پیرس کے نیچے موجود غاروں اور سرنگوں میں موجود ہے جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں 60 لاکھ لوگوں کے ڈھانچے موجود ہیں۔ اس کے متعلق بہت عجیب قسم کی باتیں بھی مشہور ہیں جن کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ دوستو پیرس جب یورپ کا ایک ہب بنا اور لوگوں کی بڑی تعداد دنیا بھر سے اس شہر کا رخ کرنے لگی تو اس کے ساتھ ساتھ پیرس ایک بہت بڑے مسئلے سے بھی دوچار ہو گیا۔ 17ویں سینچری میں پیرس میں لوگوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو گیا تھا۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مرنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تعداد اتنی بڑھ چکی تھی کہ اکثر لوگوں کو دفنانے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ اکثر لاشیں قبروں سے باہر نکل آتی تھیں۔ یہ انتہائی پریشان کن بات تھی کیونکہ شہر بھر میں لوگوں کو دن رات ان لاشوں سے پھیلنے والی اسمیل آتی، جس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ بیمار بھی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ سے 1763 میں فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فرانس کے کیپٹل پیرس میں اب کسی انسان کو دفنایا نہیں جائے گا اور ہر لاش کو شہر سے باہر ہی دفنایا جائے گا۔ یہ بات مناسب تو تھی، لیکن پیرس میں وہاں کی چرچ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی۔ یہ جھگڑا 17 سال تک چلتا رہا اور لاشوں کو پیرس میں ہی دفنایا جانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن 1780 کی گرمیوں میں لمبی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے پیرس بھی متاثر ہوا اور شہر میں دفن ہوئی لاشیں باہر نکلنا شروع ہو گئیں اور پورا شہر گلی ہوئی لاشوں سے بھر گیا۔ شہر میں بیماریاں پھیلنے لگیں اور بدبو کی وجہ سے لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس بار فرانس کی حکومت کو ایکشن لینا ہی پڑا۔ پیرس کے سب سے بڑے قبرستان کا نام سیمنٹری آف انوسینٹس تھا۔ اس قبرستان میں تقریباً 20 لاکھ لوگ دفن تھے۔ اس کے علاوہ شہر بھر کے تمام قبرستانوں میں موجود لاشوں کو ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 60 لاکھ لاشیں بنتی تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں فرانس میں شدید بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان تمام لاشوں کو جلد از جلد کہیں اور منتقل کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی لاشوں کی سب سے بڑی تعداد تھی جن کو منتقل کیا جانا تھا۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ ان لوگوں کو ان لاشوں کو سٹور کرنے کے لیے ایک آئیڈیل جگہ مل گئی۔ اس جگہ کو لائم سٹون ٹنلز کہا جاتا ہے۔ یہ سرنگیں پیرس کے نیچے موجود ہیں۔ دوستو جب پیرس کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس کے نیچے یہ 200 میل لمبی سرنگوں کا جال بچھایا گیا تاکہ یہاں سے بھاری پتھر لے جا کر اس شہر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ دوستو یہ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ ان سرنگوں پر کھڑے پورے شہر کے وزن کی وجہ سے بڑے بڑے سنک ہولز بننا شروع ہو گئے، جس سے اس شہر کی بلڈنگز گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس طرح پورے شہر کے گرنے کا خطرہ موجود تھا اور ان سرنگوں کو صحیح کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1780 میں شہر میں موجود سرنگوں کو ٹھیک کرنے کا کام مکمل کر لیا گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام 60 لاکھ لاشوں کو انہی سرنگوں میں بھر دیا جائے گا۔ اس کام میں کافی عرصہ لگ گیا۔ ہر رات شہر کے قبرستانوں میں لوگوں کی لاشیں نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کھدائی کے دوران ایک پریسٹ بھی موجود ہوتا تھا جو اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ پریسٹ لاشوں کو نکالے جانے کے وقت اپنی کوئی دعا بھی پڑھتا تھا۔ دوستو 2 سال کے مسلسل کام کے بعد پیرس کو 60 لاکھ لاشوں سے خالی کر لیا گیا اور ان تمام لاشوں کو شہر کے نیچے موجود لائم سٹون ٹنل میں بھر دیا گیا۔ اب پیرس میں رہنے والے لوگ دراصل ایک قبرستان کے اوپر رہ رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاشوں کو منتقل کرنے کا کام اگلے 100 سالوں تک چلتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جب فرینچ ریولوشن آئی تو اس میں لوگوں کا بے انتہا قتل ہوا۔ ان تمام لوگوں کی لاشیں بھی انہی سرنگوں میں رکھی گئیں۔ ان سرنگوں میں ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو ایسے ہی نہیں پھینک دیا جاتا تھا بلکہ ایک پراپر شیپ بنا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ سرنگیں اتنی لمبی ہیں کہ یہاں جانے والے
वाले लोग रास्ता ही भूल जाया करते हैं। तभी इन सुरंगों में बाहर निकलने के साइंस बनाए गए हैं ताकि लोग भटक ना जाएं। लेकिन इन निशानात के होने के बावजूद कई लोगों की हैरत अंगेज कहानियां मौजूद हैं जो कई कई दिनों तक इन पुरस्रार और खौफनाक सुरंगों में फंसे रहे। जैसा कि पिछले साल 2 टीनेजर्स जिनकी उम्रें 16 और 17 साल थी इन सुरंगों में 3 दिन तक फंसे रहे। ये लड़के रास्ता भूल गए थे। शदीद खौफ और भूख प्यास की वजह से ये मरने के करीब थे, लेकिन इनको सही मौके पर रेस्क्यू टीम ने बचा लिया और इनको हिफाजत से निकाल लिया गया। दोस्तों 60 लाख से भी ज्यादा इंसानी ढांचों से भरी हुई ये पुरस्रार सुरंगें जो कि 300 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, लोगों में शदीद खौफ की अलामत है। इन सुरंगों में तरह तरह के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं। इन वाकयात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। इन सुरंगों में जाने वाले लोगों का कहना है कि इनको ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद दीवारें इनसे बातें करती हैं। यहाँ अजीबो गरीब लोगों को भी घूमते हुए देखा गया है जो अचानक गायब हो जाते हैं। आपको YouTube पर ऐसी काफी वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों 2010 में भी एक ऐसी ही वीडियो सामने आई थी जिसमें एक आदमी को देखा जा सकता है जो सुरंगों में भाग रहा है और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि शैतानी लोग शैतान को खुश करने के लिए इन सुरंगों से हड्डियां और खोपड़ियां चुराते हैं और इन पर जादू करते हैं। दोस्तों अगर आपका फ्रांस जाने का इत्तेफाक हो तो आप पेरिस के नीचे मौजूद इन सुरंगों में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ जाना ही मुनासिब और बेहतर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।